اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنت اطاعت قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے مومنین کو جو ایمان لائے ہیں اور اللہ کی الوہیت کو قبول کیا ہے کہ اطاعت کریں، اللہ کے فرمان برداری کریں اور اللہ کے فرامین کو بجا لائیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ جس ہستی کو تم نے مرتبہ ایمان میں فرمان روا مانا ہے اور حاکم مطلق و مقتدر، اس کے احکامات اور اس کے فرامین کو بجا لائیں۔ اور ساتھ ہی قرآن کریم میں مومنین کو یہ بھی حکم ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ اور ان ہستیوں کے علاوہ جن کی فرمان بری کا اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر جو مشروع و مجاز ہے اللہ کی طرف سے، جن کی فرمان بری کا اللہ نے فرمان دیا ہے، ان کے علاوہ کسی کی اطاعت و فرمان برداری نہیں کرنی۔ متعدد آیات ہیں جن میں انسان کو ان فرمان رواؤں کی فرمان برداری سے روکا گیا ہے اور نہی کی گئی ہے جنہیں انسان نے خود سے فرمان روا مان لیا ہے یا انہوں نے کسی ہیلے کے ساتھ اپنے آپ کو انسان کے اوپر بطور فرمان روا مسلط کر دیا ہے۔ ان فرمان رواؤں میں قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ نفس انسان ہیں، خواہشات انسان ہیں، اور اسی طرح کچھ گروہ ہیں جو معاشرے کے اندر طاقت، قوت و ثروت پیدا کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو عام لوگوں کے اوپر فرمان روا کی حیثیت سے مسلط کرتے ہیں، جیسے قرآن کریم کے فرامین کے مطابق ملا ہیں، سادہ ہیں یعنی سردار، سید، جنہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کا بڑا بنا لیا ہے، اور کفار ہیں، منافقین ہیں، اور حکام و طواغیت، اور ان جیسے اور گروہ ہیں جو ہر چند کا کسی معاشرے کے اندر کسی بھی عنوان سے، کسی بھی حیثیت سے ظہور کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر اکساتے ہیں۔ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے کہ اس میں بات کریں گے کہ یہ جن کی اطاعت سے روکا گیا ہے یہ کس طرح انسان کو اپنا مطیع و اپنا فرمان بردار بنا لیتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، اور قوموں کی حیثیت کو پہلے نابود کرتے ہیں، ان کی شناخت کو مٹاتے ہیں اور ان کے اندر احساس غیرت مارتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا نظام اور اپنے احکام اور اپنے فرامین ان کے اوپر ٹھونستے ہیں، اور اگر وہ سرکشی کریں، سرتابی کریں، ان کے فرامین کی نافرمانی کریں، انہیں طرح طرح کے شکنجے دیتے ہیں، عذاب دیتے ہیں اور انہیں سزائیں دیتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے جو بعد میں اسی عنوان کے ذیل میں انشاءاللہ بیان ہوگی۔ سورہ مبارکہ قلم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان گروہوں کے جو عموماً مومنین کو یا مومنین کے رہنماؤں کو اپنی اطاعت پر مجبور کرتے ہیں، ان کا ذکر ہے اور ان کے حیلے بھی ذکر کیے ہیں، کن ہتھیاروں سے استفادہ کرتے ہیں، کن حیلوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور
کس طرح سے دوسروں کو اپنا مطیع و فرمان بردار بنا لیتے ہیں۔ سورہ مبارکہ القلم میں آیا 8 کے بعد قرآن کریم کا فرمان ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کی اطاعت نہ کریں۔ جھوٹے کس طرح سے، کذاب کس طرح سے اطاعت کرواتے ہیں اپنی، وہ آ کر انسان کو یا مومنین کے فرمان رواؤں کو احکامات صادر نہیں کرتے، نہ لکھ کے دیتے ہیں، بلکہ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں یا کسی طرح سے کسی دلیل سے مذاکرات کرتے ہیں، اپنی آراء و تجاویز پیش کرتے ہیں، اور مومنین کو اور مومنین کے رہنماؤں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ نرمی پیدا کریں اپنے اندر، مداہنہ کرواتے ہیں اور اذعان پر مجبور کرتے ہیں، یعنی اپنے موقف میں، اپنے نظریے میں، اپنی رائے میں لچک پیدا کریں، گنجائش نکالنے کا حکم دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ آپ کو اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے، جو کچھ قرآن کریم کی طرف سے آپ کے لیے مقرر ہوا ہے، ان حالات میں مصلحت کی خاطر، سمجھوتے کی خاطر یا مسالمت آمیزی کی خاطر آپ اپنے موقف کے اندر لچک پیدا کریں، اور چہ بسا کر بھی لیتے ہیں، چونکہ یہ ایک بڑا کامیاب حربہ ہے گروہ فشار یا پریشر گروپس کا، کہ مختلف حالات کے اندر آ کر مومنین کو دباؤ میں رکھ کر انہیں نرمی اور لچک پر مجبور بھی کر دیتے ہیں اور انہیں طریقے بھی بتاتے ہیں۔ بیچ میں کچھ لوگ وساطت بھی کرتے ہیں، وکالت بھی کرتے ہیں، واسطے بھی بنتے ہیں، اور وہ انہیں مزید حوصلہ شکنی کر کے اس ضعف و کمزوری کے دیکھ کر انہیں مزید اس بات پر اکساتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی روشوں کا ذکر کیا ہے، ان کی چالوں کا ذکر کیا ہے۔ ان چالوں میں سے جو سب سے بڑی اہم چال چلتے ہیں وہ اذعان ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ اذعان کریں، مداہنہ کریں، اور پھر یہ آپ کے ساتھ یہ بھی مداہنہ کریں، یعنی آپ پہلے لچک دکھائیں، کمزوری دکھائیں، نرمی دکھائیں، پھر یہ اس کے جواباً یہ بھی اپنے موقف میں آپ کو کچھ چھوٹ دیں گے، کوئی نرمی دکھائیں گے۔ اور اس کے بعد دوبارہ قرآن کریم میں تکرار ہوا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، مکذبین کی بھی اطاعت نہ کریں اور حلاف و مہین کی بھی اطاعت نہ کریں۔ حلاف قسمیں کھانے والے، کثرت سے زیادہ قسمیں کھا کر اپنی سچائی، اپنی صداقت ثابت کرتے ہیں، یا مومنین کو یہ تأثر دیتے ہیں، قانع کرتے ہیں کہ کوئی سازش آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، کوئی ہیر پھیر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، یہ عہد کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور قسمیں کھا کر اس عہد کی وفاداری اور نبھانے کے لیے مومنین کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مہین وہ پست گھٹیا لوگ ہیں جو دوسروں کے آلائے کار بنتے ہیں، کسی اور کے اکسانے کی وجہ سے تحقیر شدہ لوگ، اور ایسے ضعیف و پست اور گھٹیا لوگ جو کسی کے بھی کام آ سکتے ہیں، آلائے کار بنتے ہیں، مزدور بنتے ہیں، کسی کے بھی کرائے کے سپاہی بن جاتے ہیں اور مومنین کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بلکہ یہ رہا بھی ہے، یہ تاریخ میں ایسے نمونے موجود ہیں کہ عربوں کی تاریخ میں ہیں، دیگر اقوام کی تاریخ میں ہیں، ہمیشہ اور آج بھی ہیں۔ بعض ایسے شرپسند عناصر، شرور گروہ ہوتے ہیں، شرارتی، جو صرف مادیت کی خاطر، مال کی خاطر جرائم کرتے ہیں، اور کسی بھی فریق کا کرایہ لے کر، معاوضہ لے کر، اور کوئی حقیر پست رقم لے کر اس کے لیے جرم و جنایت انجام دیتے ہیں۔ آج یہ کام عالمی سطح پر ہو رہا ہے، ایسے کمپنیاں موجود ہیں، ایسے
افواج موجود ہیں، ایسے افراد موجود ہیں جو معاوضہ لے کر کوئی بھی جرم جنایت کرنے کے لیے آمادہ ہیں، کرتے ہیں۔ یہی مہین ہیں، یہی پست لوگ ہیں جو معمولی کسی معاوضے کی بنیاد پر مومنین کے اوپر یا نظام اسلامی کے اوپر دباؤ کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے آج کل لشکر ایسے موجود ہیں، افواج ایسی موجود ہیں جنہیں بعض دشمنان دین اور ان کے اعلی کار جو خود پست ہیں، دوسروں کے ایما پر، دوسروں کے اکسانے پر اقدام کرتے ہیں مومنین کے خلاف، مسلمین کے خلاف اور مسلمین کے پیشوا کے خلاف۔ ان کی بھی اطاعت نہ کریں۔ ان کے پاس بھی مختلف حربے ہیں مداہنہ کے کہ آپ کے سامنے آ کر مختلف وحشت و دہشت کے طریقوں کا اظہار کرتے ہیں تاکہ آپ کے دلوں میں رعب ڈال کر اور اس طرح سے آپ کو مرعوب کر کے اور آپ میں لچک پیدا کریں، نرمی پیدا کریں، اور اکثر اوقات کر بھی لیتے ہیں۔ جہاں پر کمزور لیڈر موجود ہوں، جہاں کمزور قومیں موجود ہوں، تحقیر شدہ قومیں موجود ہوں، جن میں عزت نفس کم ہو جائے، اس قسم کے جرائم پیشہ افراد کے مقابلے میں وہ یہ حرکت انجام دیتے ہیں۔ حماز مشاء بنمیم، حماز حمز سے ہے تکلیف کی خاطر یا تکلیف دینے کے لیے کسی کو کوئی چیز چبھونا یا کوئی کچوکا لگانا، کسی کو جسمانی طور پر ایسی شے لگانا اس کے بدن کے اوپر کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے، درد ہو اس کو۔ عام طور پر لوگ ہنسی مذاق میں بھی یہ کام کرتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے کسی دوسرے کو اس طرح سے بھرتے ہیں، چٹکی بھرتے ہیں یا چونڈی بھرتے ہیں اس کو کہ وہ بچے یہ کام کرتے ہیں، بڑے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ جہاں غیر سنجیدہ ماحول ہو وہاں زیادہ یہ کام ہوتا ہے، تکلیف دیتے ہیں اس طرح۔ اسی عمل کو حمز کہتے ہیں، اور اسی سے مہمیز بھی ہے جو گھوڑے کو ایڑ لگانے کے لیے گھوڑ سوار کے جوتے میں اس کی ایڑی میں ایک میخ کیل ہوتی ہے نوکدار، وہ ذرا سا اس کو گھوڑے کو دوڑانے کے لیے یا اس کو تیز دوڑنے کے لیے، اکسانے کے لیے تھوڑی سی چبھوتا ہے اس کو ایڑ اپنی، اسی کو ایڑ لگانا کہتے ہیں گھوڑے کو۔ معروف اردو میں اب یہ مہمیز کے طور پر ہو گیا ہے متعارف۔ اصل لفظ عربی ہے، مہمز یا مہمز ہے، لیکن اسے اردو میں مہمیز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حربہ ہے بعض گروہوں کے پاس کہ وہ دوسرے اپنے رقیب گروہ کو، حریف گروہ کو، مومنین کو مہمیز لگاتے ہیں۔ ہر چند کا کوئی نہ کوئی چیز ایسی تکلیف دہ ان کے لیے بنا لیتے ہیں۔ کبھی ان کے خلاف کوئی سکینڈل بنا دیں گے، کبھی ان کے خلاف کوئی تہمت لگا دیں گے، کوئی بہتان باندھیں گے، کوئی جھوٹ باندھ دیں گے، اور کوئی ان کو کسی طرح سے کوئی عدالتی کسی مشکل میں ڈال دیں گے، اجتماعی سماجی کسی مشکل میں ڈال دیں گے، خود کوئی غلط کام کر کے ان کے نام پر اسے متعارف کروا دیں گے کہ یہ انہوں نے کیا ہے، جس طرح تاریخ اسلام میں ہوتا رہا ہے۔ مثلا امیر المومنین کے خلاف یہ سارے حربے استعمال ہوئے ہیں۔ شامی لشکر، امیر شام کے جو مامورین تھے، وہ کوفہ کے ارد گرد آ کر یا امیر المومنین کی حکومت کی قلمرو میں آ کر لوگوں کے مال مویشی چرا لیتے تھے، ان کے ریوڑ چرا لیتے تھے راتوں کو، اور یہ کہتے تھے کہ یہ لشکر کوفہ یا امیر المومنین کے لشکر نے چرائے ہیں، اور خود جا کر، چونکہ ان کے اپنے پاس ہوتے تھے، ان میں سے کچھ مویشی، کچھ جانور یہ خود پکڑ لیتے تھے، کھا لیتے تھے، انہیں ذبح کر لیتے تھے، اور کچھ ان کو واپس کرتے تھے اور یہ کہتے کہ ہم نے کوفہ والوں سے جنگ کر کے آپ کے مال مویشی واپس کیے ہیں۔ خوب اس طرح کی حرکات انجام دیتے ہیں یہ گروہ جو امیر مومنین کے لیے یا
حاکم مسلمین کے لیے تکلیف دہ باتیں ہیں، یا ممکن ہے ان کے گھریلو مسائل چھیڑیں، جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بعض بہتان و تہمتیں رسول اللہ کے گھریلو مسائل کے بارے میں انہوں نے پیش کی، تاکہ رسول اللہ کو اس سے تکلیف ہو، اور شدید تکلیف ہوئی رسول اللہ کو ان تہمتوں سے اور بہتانوں سے، جو ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، جنہیں قرآن کریم نے شدت کے ساتھ مذمت کی اور لعنت کی ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ حربہ استعمال کیا تھا۔ ممکن ہے کردار کشی کریں، ممکن ہے کوئی مالی تہمت لگائیں، ممکن ہے کوئی اور اس طرح کی تہمت باندھ کر حمازیت کریں۔ حماز تکلیف دینا، کسی طرح سے بھی مالی طور پر ممکن ہے کوئی نقصان کر دیں، اجتماعی طور پر نقصان کر دیں۔ مشی سے ہے چلنا، آنا اور جانا۔ مشا یہاں پر مراد وہ فعال گروہ ہے جو دائماً مومنین کے خلاف رفت و آمد میں رہتا ہے، روابط میں رہتا ہے۔ وہ اپنے ہم فکر اور دیگر گروہوں سے ارتباط قائم کرتے ہیں اور ان کو اپنا ہم نوا بناتے ہیں، پراپوگنڈا کرتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں کہ یہ مشائیت پہلے رفت و آمد سے ہوتی تھی، سفر سے ہوتی تھی، آج کل ٹیکنالوجی نے اس کو آسان کر دیا ہے، روابط کو۔ اصل مراد مشائیت سے رابطے کرنا ہے، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف پراپوگنڈا کرنے کے لیے ارتباط قائم کرنا ہے۔ یہ ارتباط آج کل ٹیکنالوجی کی مدد سے آسان ہے، میڈیا کے ذریعے سے، اور فوری آنن فانن یہ کام ہو رہا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو دن رات مشا، حلاف کی طرح، حماز کی طرح، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی جن کا ہم و غم ہی یہی ہے، صبح و شام اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ اگر آج ان سارے عناوین کو ہم دیکھنا چاہیں، اور ایسے ہی ہے، آج کی نسل کو یہ عناوین آج کے روپ میں دکھانا ضروری ہے، ورنہ ہم اگر ایسے لغوی معنی بیان کر دیں اور ان کے تاریخی مصادیق بھی ذکر کر دیں، تو آج کوئی حلاف و مہین و حماز و مشا کو پہچان نہیں سکے گا جب تک آج کا نمونہ ان کے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ مثلا یہ کچھ افراد جو باقاعدہ سیل بناتے ہیں، اپنی رائج اصطلاح کے مطابق گروپ اپنا میڈیا سیل بناتے ہیں۔ اس میڈیا سیل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ پراپوگنڈا کریں، افواہیں پھیلائیں، رقیب کی حوصلہ شکنی کریں، ان کے افراد توڑیں، ان کے اندر جوڑ توڑ کریں، اور لوگوں کا اعتماد ختم کرنے کے لیے ان کے متعلق ناروا باتیں مشہور کریں، پھیلائیں۔ یہ مشائیت ہے آج کی، اور وہ میڈیا سیل ان کا دن رات اس کو تنخواہ باقاعدہ دیتے ہیں، اور اسی بات کی تنخواہ دیتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں۔ مثلا فیس بک پہ یا فیس بک کی طرح کے اور جو ذریعے ہیں سوشل میڈیا کے اور ڈیجیٹل ارتباطات کے، ان کے ذریعے سے ان کا کام ہی دن رات یہی ہے، افواہیں پھیلانا، پراپوگنڈا کرنا، تہمتیں باندھنا، اور لوگوں کا اعتماد ختم کرنا، بدنام کرنا، کردار کشی کرنا، شخصیت کشی کرنا، افواہیں پھیلانا۔ یہ مشائیت ہے آج کی۔ حمازیت، تکلیف دینا مختلف حربوں کے ذریعے سے، اور مشائیت یعنی کثرت سے روابط کرنا، روابط قائم کرنا، اور ان روابط کے ذریعے سے دباؤ میں رکھنا مومنین کو۔ اور یہ وہ چیزیں جو مؤثر ہتھیار ہیں، اس لیے قرآن کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اطاعت نہ کریں، ان کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، ان کے دباؤ پر آپ نرمی پیدا نہ کریں، اپنے موقف کے اندر لچک نہ دکھائیں، لا تطع، ان میں سے کسی کی پرواہ نہ کریں آپ۔ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ یہ اتنے شدید دباؤ میں لاتے ہیں کہ پرواہ کرتے ہیں لوگ ان کی، یعنی عام لوگ ان کی پرواہ کرتے ہیں، لیکن دین کے اندر باقاعدہ رہبر مومنین و مسلمین کو حکم ہے کہ نہ آپ اور نہ آپ کی تابعیت میں مومنین ہرگز وہ ان کی تبعیت اور ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔
مشاء بنمیم، نمامیت کے ساتھ مشائیت کرتے ہیں۔ مشاء ہیں یعنی کثرت کے ساتھ رفت و آمد و رابطے ان کے فراوان ہیں، اور ان رابطوں میں فقط نمامیت ہے، ان رابطوں میں کوئی آگاہی نہیں ہے، ان رابطوں میں شعور نہیں ہے، ان رابطوں میں علم کا تبادلہ نہیں ہے، ان رابطوں میں نظریہ و فکر نہیں ہے، ان رابطوں میں اخلاقیات نہیں ہیں، ان رابطوں میں علوم کا تبادلہ نہیں ہے، ان رابطوں کے اندر فقط نمامیت ہے۔ نمام یعنی فساد پیدا کرنے والی باتیں، بھڑکانے والی باتیں، رنجش پیدا کرنے والی باتیں، بدگمان کرنے والی باتیں، فساد پر ابھارنے والی باتیں، یہ کام نمامیت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ ابھی جیسا پہلے اشارہ کیا تھا، یہ سادہ کام تھے تاریخ کے اندر، جن مصادیق کی طرف یا جن مصادیق کے بہانے سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، وہ بہت ابتدائی مشاء تھے، ابتدائی قسم کے نمام تھے اور ابتدائی قسم کے ہماز تھے۔ آج پیچیدہ اور مؤثر تر ہو گئے ہیں اور زیادہ خطرناک ہیں یہ آج کی مشائیت و نمامیت۔ یہی اگر انسان جا کر ان کے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھے، انہوں نے جو ذرائع انتخاب کیے ہوئے ہیں، ایک گروہ نے کئی ناموں سے، 20 ناموں سے اپنے جعلی صفحات بنائے ہوئے ہیں اور مومنین کے خلاف یا مومنین کے رہبروں کے خلاف پروپیگنڈے میں اور کردار کشی میں مصروف ہیں یہ۔ اور ضروری نہیں یہ کفار ہوں، ہر چند جو نمونہ قرآن کریم نے جس کو بہانہ قرار دے کر یہ آیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، وہ کفار تھے، لیکن ان کا کفر نہیں مورد باس یا ان کا کفر نہیں باعث عدم اطاعت، بلکہ یہاں پر ان کی یہ صفات موضوع ہیں کہ ان صفات کے حاملین کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی، یہ دباؤ ڈالتے ہیں اور آپ نے ان کے دباؤ میں نہیں آنا۔ ممکن ہے یہ منافقین یہ کام کریں، ممکن ہے کفار یہ کام کریں، ممکن ہے اہل کتاب یہ کام کریں، ممکن ہے خود مسلمین مومنین میں سے اٹھ کر ایک جماعت یہ کام کریں، کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کفار بھی کرتے ہیں یہ کام، لیکن خود مومنین میں سے ایسے افراد ہیں جو جماعت مومنین کو، جو درست راہ پر ہیں، جو خدا کے دین سے زیادہ قریب ہیں، ان کے اوپر دوسری جماعت یا دوسرا گروہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، انہی حربوں کے ساتھ جنہیں قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد ہے مناع للخیر معتد اثیم۔ نمام عموماً معنی چغلی کھانے والا کہتے ہیں، لیکن چغلی اس کے مصادیق میں سے۔ چغلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے، گھٹیا شخصیت کی وجہ سے ایک جگہ کسی مومن کی، کسی شخص کی بات سنتا ہے اور اسے اٹھاتا ہے، جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے اسے جا کر پہنچاتا ہے اور اسے بھڑکاتا ہے، اسے اکساتا ہے۔ لیکن قرآن کریم اس کو ایک اخلاقی گناہ یا ایک اخلاقی جرم کے طور پر نہیں بیان فرما رہا ہے، اس کو ایک سیاسی جرم کے طور پر ذکر فرما رہے ہیں۔ اور رہبر مسلمین اور امام مسلمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے اطاعت نہیں کرنی، نرمی نہیں دکھانی، جھکنا نہیں ان کے سامنے آپ نے۔ یہ مائل ہیں، شدت سے مائل ہیں، کثرت سے مائل ہیں، یہ چاہتے ہیں آپ کو کمزور کرنا، آپ کے موقف میں لچک پیدا کرنا، لیکن آپ نے نہیں کرنی۔ یہ مناع للخیر، یہ بھی ایک گروہ ہے، مناع للخیر۔ خیر بارہا مختلف مباحث میں یہ مطلب نقطہ بیان ہوا ہے، اور اس باس کے اندر بھی چند دفعہ یہ تذکر مومنین کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ قرآن کریم نے جن الفاظ کا یا جن اصطلاحات کا استعمال کیا ہے اللہ کی ہدایت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے، ان اصطلاحات کو قرآن ہی کے تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان اصطلاحات کو اگر ہم دیگر منابع کی مدد سے سمجھیں، معنی کریں اور پھر قرآن
کے اندر ان کا استعمال آ کر مشاہدہ کریں اور تفسیر کریں تو یقیناً جو مراد قرآن کریم میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ ہر چند ادبی فائدہ ہو جاتا ہے، علمی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہدایت یقیناً نصیب نہیں ہوتی انسان کے۔ جیسے مثال اس کی خود لفظ خیر ہے، اور قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ استعمال ہونے والا لفظ ہے یہ خیر، اور خیر کے مقابلے میں قرآن کریم نے جو اصطلاح چنی ہے وہ استعمال کی ہے وہ ہے شر۔ خیر و شر، ان دونوں کو متقابل مفہوم کے طور پر استعمال کیا ہے۔ شر سے بھی قرآن کریم کی ایک خاص معنی مراد ہے، مفہوم اور اس کے عملی مصادیق ہیں، اور اسی طرح خیر سے بھی ایک خاص مفہوم مراد ہے قرآن کریم کی۔ لیکن ہم عموماً قرآن کریم کی اصطلاحات کو علوم کے ذریعے سمجھتے ہیں، یعنی قرآن سے پہلے علوم میں جاتے ہیں اور ان علوم کے ماہر علماء نے ان اصطلاحات کو ان علوم کے تناظر میں جیسے پیش کیا ہے، بیان کیا ہے، اسے ہم لے کر مبنا اور میزان قرار دیتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق سارے قرآن کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، تفسیر بھی کرتے ہیں اور مطالب کو سمجھتے ہیں۔ اور اسی لیے چونکہ یہ اصطلاحات وہاں سے لیتے ہیں، ہم علوم ادب سے لے کر قرآن کی طرف آتے ہیں، جب ان اصطلاحات کی روشنی میں قرآن کو دیکھتے ہیں تو اکثر لوگ محروم رہ جاتے ہیں، بلکہ بعض تو اظہار بھی کر دیتے ہیں کسی تکلف کے بغیر، اور وہ تکلف ان کا درست، بے تکلف بات کرنا درست ہے اور اس میں انہیں متہم نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا بعض لوگ اظہار کر دیتے ہیں کہ ہم جتنی تاکید سنتے ہیں خود قرآن کے اندر اور روایات کے اندر اور علماء کے اندر، مبلغین دین کی طرف سے، علماء کی جانب سے یہ تاکیدات جب ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے قرآن پڑھو، قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں غور کرو، قرآن میں فکر کرو، خوب ہم جب غور و تدبر و فکر کرتے ہیں ہمیں کوئی خاص بات نقطہ حاصل نہیں ہوتا، وہی جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی باتیں ہیں یا عام سی باتیں ہیں اور رائج باتیں ہیں، سطحی سی سادہ سی باتیں ہیں، یہی ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا اظہار کرے تو فوراً دوسرا اس کو متہم نہ کرے، یہاں پر فوراً جس کے سامنے یہ اظہار ہو رہا ہے وہ اعتراف کرے کہ بھائی میری حالت بھی تیری ہی طرح ہے، میں بھی ایسا ہی ہوں، جب قرآن میں رجوع کرتا ہوں تو ایسا ہی ہے۔ مجھے یاد ہے حج کے دوران مکہ معظمہ میں ایک خاتون محترم بہت مضطرب حالت میں آئیں اور آ کر کہا کہ میں جب حرم الہی میں داخل ہوتی ہوں کعبہ پر نگاہ پڑتی ہے، اب درسوں میں سنتی ہوں کہ جب حرم کے سامنے، جو کعبہ کے سامنے جب نگاہ کرو کعبہ کو تو اس طرح کے حالات کے ساتھ اور اس طرح کے ذہنیت کے ساتھ ہو، تو وہاں تو بالکل جیسے انسان زبان کے لحاظ سے دیکھے تو گنگا ہو جاتا ہے، اسی طرح ذہن بھی وہاں پر معوف ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ حتیٰ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے دعا تک بھول جاتی ہے، مجھے یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور کس مقام پر ہوں اور میں کس کی بارگاہ میں ہوں۔ جب تک حرم میں ہوں یہ حالت مجھ پر کیفیت طاری رہتی ہے، باہر جب آؤں ندامت ہوتی ہے کہ حرم کے اندر رہ کر، کعبہ کے قریب رہ کر اور اتنا وقت گزار کے بھی میرا توجہ ہی نہیں گئی اس نقطے کی طرف جس نقطے پہ جانے چاہیے تھی۔ خوب انہوں نے صداقت کے ساتھ بیان کر دیا یہ حالت اپنی، ورنہ اگر ہم دیکھیں تو ہے سب کے اندر یہی حالت ہے۔ ایک استاد بزرگوار تھے ہمارے، وہ اپنے استاد سے یہ واقعہ نقل کرتے تھے قم مقدسہ کا، کہ ان کے استاد حرم حضرت معصومہ میں نماز سے پہلے کافی دیر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، صفوں کے اندر اکیلے ہی بیٹھ جاتے تھے، اپنی نماز و ذکر و فکر میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن ایک زائر کسی علاقے کا آیا ہوا تھا، گاؤں سے، دیہات سے، اور وہ آیا ان کے پاس، سید بزرگوار بیٹھے ہوئے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اس طرح میں زیارت کے لیے آیا ہوں، لیکن نماز جب پڑھتا ہوں تو میری توجہ اللہ کی طرف نہیں جاتی، خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں جاتی۔
اور یہ سن کر وہ سید بزرگوار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے. وہ یہ حیران ہوئے کہ کیوں میں نے کوئی ایسی دکھیا بات کر دی، دل دکھا دیا، غلط بات کر دی جس پر وہ اتنے پریشان مضطرب ہوئے، رونے لگے. کافی دیر کے بعد جب تھوڑے سنبھلے تو انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ مجھے معاف کرے، میں نے تکلیف دی، مجھے معلوم نہیں تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے درست بات پوچھی ہے، لیکن جس درد کی دوا پوچھی ہے میں بھی اسی درد کا مریض ہوں. میری بھی یہی حالت ہے کہ میں خود بھی 2 رکعت نماز توجہ کے ساتھ پڑھنے سے عاجز ہوں، نہیں ہوتی، مجھ سے بھی نہیں ہو رہی. میں بھی اسی آفت میں مبتلا ہوں. بس جو لوگ یہ اظہار کریں کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص بات پلے نہیں پڑتی، تو دوسرا اس کو فوراً سمجھانا شروع کر دیتا ہے کہ پلے پڑھنے کے لیے آپ یہ کرو، آپ وہ کرو. سیدھی بات کہو کہ میری بھی یہی حالت ہے اور سب کی یہی حالت ہے. کیوں یہ حالت ہے؟ یہ بنا دی گئی ہے، یہ فطری حالت نہیں ہے. یہ اس وجہ سے بنا دی گئی ہے کہ قرآن کے لیے ہمیں آمادہ نہیں کیا گیا، یا ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. بغیر تیاری کے، بغیر آمادگی کے ہم قرآن کے محضر میں آ بیٹھے، اور نہ صرف آمادہ نہیں ہیں بلکہ رکاوٹیں لے کر، بلکہ موانع لے کر قرآن کے پاس آئے ہیں. اور ان موانع میں سے ایک یہ ہے کہ ہم پہلے دیگر کسی علم میں، کسی اور مکتب میں بیٹھ کر قرآن کی اصطلاحات کو ان سے پوچھ کر آئے ہیں کہ ان کا کیا معنی ہے. خود قرآن سے نہیں پوچھا کہ قرآن کے الفاظ کا کیا معنی ہے، قرآن کی ان اصطلاحات کا کیا معنی ہے. خوب کیسے پتہ چلے؟ بہت آسان ہے، قرآن آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ قرآن بہت سخت و مشکل ہے سمجھنا، لیکن یہ متعدد آیات ہیں کہ قرآن روشن ہے، قرآن واضح ہے، قرآن مبین ہے، قرآن آسان ہے، سہل ہے قرآن کو سمجھنا، چونکہ ہدایت ہے. لیکن ادب ضرور ہے. سہل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کے آداب ہی نہیں ہیں. ان آداب کے ساتھ ہمیں قرآن سمجھنا ہوگا اور سمجھ میں آتا ہے. اسی لفظ کو لے لیتے ہیں جو ماہ لباس ہے، خیر، کہ خیر کا استعمال قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ ہوا ہے، فراوان ہے، متعدد آیات کے اندر ہے. بعض جگہ اس کا تقابل شر سے ہے اور بعض جگہ شر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کسی اور عمل کے متعلق یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اگر کوئی شخص سمجھنا چاہتا ہے کہ قرآن کریم میں خیر سے مراد کیا ہے، تو وہ کافی ہے کہ قرآن کریم میں خیر کے جتنے استعمالات ہیں، وہ آیات جن کے اندر لفظ خیر استعمال ہوا ہے انہیں نگاہ کرے، انہیں مشاہدہ کرے اور ان میں غور کرے، تو اسے خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ خیر کا معنی کیا ہے. لیکن اگر ہم آئیں خیر کو پہلے علم نحو میں پڑھیں کہ خیر کا ایک معنی یہ ہے، کسی اور ادبی علم میں خیر کا معنی پڑھیں اور وہ معنی ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ خیر کا یہی معنی ہوتا ہے، اور پھر قرآن میں آئیں اور قرآن میں آ کر وہ معنی جو نحو نے ہمیں سکھایا تھا وہ قرآن کے اوپر فٹ کرنا چاہیں تو پھر یہ مشکل پیش آتی ہے. جیسے ایک اور مثال قرآن کریم کے اصطلاحات و الفاظ کی، جیسے کان اللہ، لفظ کانا، کاف الف نون، اللہ کی ذات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. کان اللہ ولم یکن معہ شیء، کان اللہ ولم یکن معہ شیء. اس کو ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم نے کانا کا معنی علم نحو میں پہلی دفعہ پڑھا ہے، اور علم نحو نے ہمیں بتایا ہے کہ کانا کا معنی کیا ہوتا ہے. علم صرف نے ہمیں بتایا ہے اس کے صیغے تصریف کیا ہوتی ہے، اور انہوں نے جو خصوصیات اس اصطلاح کے لیے بیان کی ہیں وہ لے کر ہم قرآن میں آ جاتے ہیں اور ان کو آ کر قرآن کریم پر تطبیق کرتے ہیں کہ کانا فعل ماضی پر دلالت کرتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے تھا، جیسے کانا زید، زید تھا. کان الانسان یعنی انسان تھا. کانا اور اس کے اخوات، کانا اور امثال کانا، اور بھی متعدد الفاظ ہیں، اصطلاحات جو عمل میں کانا کی طرح ہیں، یعنی اپنے مدخول پر، جملے پر یا اگلے لفظ کے اوپر کانا جیسا عمل کرتے ہیں.
علم نحو کا کام وہی اعراب بتانا ہے، عمل بتانا ہے کانا کا، لیکن ساتھ وہ معنی بھی بتا دیتے ہیں اور زمان کو بھی اس کا حصہ بنا دیتے ہیں کہ یہ فالتو کام کرتے ہیں۔ نحوی اپنی حد سے بڑھ کر کرتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے اعراب و بنا بیان کرنا، لیکن اعراب و بنا بیان کرتے کرتے ساتھ ایک اور حد بھی اپنی تجاوز کر جاتے ہیں، معانی بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ اور ہر علم میں ہوتا ہے، ہر علم میں جو مثالیں لیتے ہیں جو اس علم کا حصہ نہیں ہیں ان کے اوپر تصرف بھی کر دیتے ہیں، جیسے اہل فلسفہ، اہل منطق اور فقہ اور دیگر علوم یہ کام کرتے ہیں۔ انہیں معنی نہیں کرنا چاہیے کانا کا، انہیں صرف عمل بتانا چاہیے کہ کانا یہ عمل کرتا ہے۔ معنی بھی ساتھ بتاتے ہیں تاکہ عمل واضح ہو جائے، اور وہ یہ کہ یہ ماضی پر دلالت کرتا ہے۔ ماضی پر دلالت جب کرتا ہے طالب علم وہاں سے پڑھتا ہے، عالم بنتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، مدرس، پھر ایک دم قرآن پہ آ جاتا ہے، نحو پڑھ کے قرآن میں آتا ہے۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، کان اللہ مثلا عزیزاً حکیمہ، اور کانا کو کہتے ہیں تھا، جہاں بھی ترجمہ کرے گا کہ خدا تھا، خدا کے ساتھ کوئی نہ تھا، اور اسی مضمون پر پھر نعتیں اور حمد و شعر و شاعری بھی شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ نہ تھا تو تھا۔ یہ سب ماضی کے ساتھ، ماضی کے صیغوں کے ساتھ ساری داستان بیان ہو جاتی ہے، زمان کو بیچ میں لے آتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ قرآن کی ایک اصطلاح کو قرآن سے باہر بیٹھ کر اس کو معنی کیا گیا، یا کہیں اس کو معنی کا لباس پہنایا گیا اور پھر قرآن میں آ کر اسے تطبیق کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک خیر ہے، لفظ خیر۔ خیر کا بھی علماء نحو نے معنی کیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ خیر افعل التفضیل میں استعمال ہوتا ہے۔ ذالک خیر، ھذا خیر من ذالک، یہ اس سے بہتر ہے، وہ اس سے بہتر ہے، تو خیر استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ اور یہی سب کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر، جہاں بھی استعمال کریں اس کا معنی بہتر سے کرتے ہیں۔ خوب شر کا معنی پھر کہتر سے کرنا چاہیے، لیکن شر کا معنی کہتر نہیں کرتے۔ خود یہ قرینہ خلاف ہے، علمی دلیل ہے کہ شر قرینہ ہے خیر کے معنی کے لیے۔ جو بھی دیکھنا ہے آپ نے خیر کا معنی کیا ہے، تو پہلے یہ دیکھو اس کے مقابلے میں کیا ہے۔ جیسے اگر سمجھنا چاہتے ہو نور کیا ہے تو ظلمت کو دیکھو، ظلمت کیا ہے، کہ یہ قرینہ خلاف سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ضد سے تعریف شے کی ممکن ہے، کسی شے کی ضد سے اس کی معرفت حاصل کی جائے، یہ ایک علمی طریقہ ہے، اسلوب ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خیر سے مراد یہ ہے کہ جو انسان کی مطلوب چیز ہو، انسان کی بھی نہیں بلکہ مطلوب، مرغوب۔ خیر جسے اختیار کیا گیا ہو، اختیار شدہ، چنی گئی چیز، جسے اپنایا گیا ہو، جسے چن لیا گیا ہو، جسے اختیار کر لیا، چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کے ذریعے سے انسان جس چیز کو انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے، وہ خیر ہے۔ نہ کہ جو بھی انسان چن لے وہ خیر ہے، بلکہ جو انسان کو اختیار کرنا چاہیے وہ خیر ہے، جسے انسان کو اختیار کرنا چاہیے وہ خیر ہے۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں، جیسے ہم پہلے کسی بحث کے اندر وضاحت کر رہے ہیں، اور وہ ہے لفظ ینبغی، ما ینبغی ان یختار، جس کے لیے سزاوار یہ ہے کہ اسے چنا جائے، اسے اختیار کیا جائے، اسے انسان اپنا لے، اسے رغبت کے ساتھ لے لے انسان، جس کا حق یہ ہے کہ اسے لے لیا جانا چاہیے، اس کو خیر کہتے ہیں۔ یعنی ما شأنہ ان یختار، جس کی شان یہ ہے کہ اسے اختیار کیا جائے، جس کی شان یہ ہے کہ اسے لے لیا جائے۔ اس لیے خیر کا معنی اہل لغت نے مطلوب یا مرغوب
کی صورت میں ذکر کیا ہے کہ جس میں انسان کی رغبت ہو اور جس میں انسان کی طلب ہو. ینبغی بغی سے ہے، اور بغی کہتے ہیں حد سے بڑھ کر طلب کرنے کو. اگر معمول کے مطابق انسان کسی چیز کی طلب کرے، جیسے کوئی پیاسا ہے اسے پانی کی طلب ہے، تو نگاہیں اٹھا کے دیکھ لے، ارد گرد چاروں طرف نگاہ ڈال دے کہ کہیں پانی کا کوئی منبع موجود ہے، پانی کا نلکا ہے، پانی کی کوئی ٹینکی ہے، پانی کا کوئی ظرف ہے، کہیں سے پانی پیا جا سکتا ہے. جہاں تک اس کی نگاہیں جاتی ہیں اس نے چاروں طرف دیکھ لیا اور نظر نہیں آیا تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے. اس کو طلب کہتے ہیں، یہ طلب الماء ہے. لیکن ایک ہے ابتغاء الماء، پانی کو ابتغاء کرنا. ابتغاء یہ ہے کہ نہ حد سے زیادہ، معمول سے زیادہ بڑھ کر آگے جستجو کرنا کسی چیز کی، ابتغاء کرنا. باغی یعنی اس میں کوئی حد مد نظر نہ رکھنا کہ میں دیکھوں کمرے کے اندر یا اس ماحول کے اندر یا اس حال کے اندر یا حد نگاہ کے اندر پانی ملتا ہے یا نہیں ملتا. حد سے آگے بھی جا کر دیکھو، حد نگاہ سے آگے بھی جا کر دیکھو، وہاں تلاش کرنا بغی کہلاتا ہے. اس لیے ینبغی اسی بغا سے ہے. ینبغی یعنی جس کو حتماً ہونا چاہیے، جس کو یقیناً ہونا چاہیے، جس کی شان یہ ہے کہ اس کے لیے حد سے بڑھ کر کوشش کی جائے، حد سے بڑھ کر تلاش کیا جائے، اسے حد سے بڑھ کر اس کی جستجو کی جائے، اسے کہا جاتا ہے ینبغی. یعنی نہ طلب اور نہ تجسس و نہ تحسس نہ تباحث، یہ سب باتیں طلب و جستجو کے معنی میں ہیں. بحثا یہ بھی جستجو کے معنی میں ہے، تجسس جستجو کے معنی میں ہے، طلب جستجو کے معنی میں ہے. لیکن جو خصوصیت باغی کے اندر ہے وہ ان میں نہیں ہے. باغی کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی حد نہ دیکھی جائے. یعنی یوں نہیں کہ اگر مل جائے تو لے لوں گا، نہ ملے تو پھر چپ رہوں گا. نہ ملنے کا اس میں کوئی تصور نہیں ہے. ملنے تک اس کے لیے انسان جستجو کرے، ہر ممکنہ کوشش کر کے اس تک پہنچنا، یہ باغی کہلاتا ہے. اور انبغاء ینبغی یعنی وہ چیز جو اتنی جستجو ابھارے، اتنی جستجو بڑھائے انسان کے اندر پیدا کرے. ابتغاء جستجو گر کے اندر جو طلب پیدا ہوتی ہے یا جو جستجو کی حالت پیدا ہوتی ہے اسے ابتغاء کہتے ہیں. انبغاء جس چیز کو طلب کیا جائے اس کے اندر جو کشش ہے، جو اس جستجو کرنے والے کو اکساتی ہے، وہ انبغاء ہے. اس کے اندر ابتغاء ہے، اس کے اندر انبغاء ہے. ما ینبغی ان یختار یعنی جیسے حد سے بڑھ کر، معمول سے بڑھ کر جیسے طلب کیا جائے اس کو خیر کہا جاتا ہے. ما ینبغی ان یختار یعنی جس کا حق یہ بنتا ہے کہ اسے چنا جائے، جس کا حق یہ بنتا ہے کہ اسے اختیار کیا جائے. چونکہ اللہ نے اس کو بنایا اس طرح سے ہے کہ اسے انسان حتماً اختیار کرے، اسے ترک نہ کرے، اسے چھوڑے نہیں. چونکہ اگر اس کو چھوڑے تو یہ ما ینبغی ان یختار کے زمرے سے نکل جاتا ہے. بھلے انسان کی مرضی ہے، اسے لے لے یا اس کو نہ لے. اب علم نحو میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ افعل کے معنی میں. افعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں آپ کے سامنے، آپ نے ان کا موازنہ کیا ہے اور اس موازنے میں یہ بھی خوب ہے لیکن وہ اس سے خوب تر ہے، وہ اس سے بہتر ہے. لیکن اگر آپ نے بہتر کو، پیسے نہیں آپ کے پاس، مال نہیں آپ کے پاس، وسائل نہیں آپ کے پاس، وقت نہیں آپ کے پاس، کوئی اور مجبوری، مانع، اضطرار ہے، اس کو چھوڑ کے یہ بھی لے لیا آپ نے دوسرا کمتر درجے کا، تو بھی آپ نے کوئی چیز کھوئی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں کیا ہے. بس یہ جو تقابل کا معنی ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا علوم نحوی نے، اس نے ہمیں خیر قرآن سے دور کر دیا، بلکہ ہر خیر سے دور کر دیا ہے. کیونکہ اس خیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بہتر ہے. بہتر کا مطلب یعنی یہ اس کی نسبت اس میں زیادہ خوبی ہے، اس کی نسبت اس میں زیادہ اچھائی ہے، اس کی نسبت اس کے اندر زیادہ خاصیت ہے.
لیکن اگر آپ نے اس کو نہ بھی اپنایا تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے، چونکہ دوسرے کے اندر بھی یہ خصوصیت کمتر پائی جاتی ہے، کمتر درجے کی پائی جاتی ہے۔ جیسے کھانے ہیں، کچھ کھانے بہت اعلیٰ ہیں، ان کی غذائیت اعلیٰ ہے، ان کا ذائقہ اعلیٰ ہے، کچھ کھانے اس حد تک نہیں ہیں لیکن مضر بھی نہیں ہیں، غلط بھی نہیں ہیں، اتنے لذیذ یا اتنے خوش ذائقہ نہیں ہیں لیکن کھائے جا سکتے ہیں، یہ بھی خوب ہیں، مرغوب ہیں۔ اس لیے اس تفسیر نے خیر سے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ خیر کا مطلب وہ خوبی، وہ اچھائی، وہ بھلائی، وہ نعمت اور وہ اقدام جو انسان کو چاہیے کہ کرے، اس کو اختیار کرے۔ خیر کیوں کہا گیا ہے؟ چونکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، مختار ہے انسان کے۔ یہ خیر و شر دیگر موجودات کے لیے نہیں ہے، مثلا دیگر موجودات کے لیے نہیں ہے کہ بکریاں یہ کھائیں تو خیر ہے، یہ کھائیں تو شر ہے، ان کے لیے خیر نہیں ہے، چونکہ اختیار نہیں ہے ان کا، ان کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو چھوڑ کے کسی کو چن لیں، کسی کو اپنا لیں۔ انسان کے اس وقت یہ فرصت دی گئی ہے، انسان کے لیے یہ مہلت ہے کہ کسی کو چھوڑ کر کسی کو اپنائے۔ مثلا انسان کے سامنے اگر 2 روٹیاں ہیں تو ایک کو چھوڑ کے ایک کو کھا سکتا ہے، پہلے ایک کو اٹھا سکتا ہے پھر دوسری کو اٹھائے۔ انسان کے سامنے چند راستے ہوں، ان میں سے باقیوں کو چھوڑ کے ایک کو اپنا سکتا ہے۔ انسان کے سامنے چند شقیں موجود ہوں، ان میں سے کسی کو چھوڑ کے کسی کو اپنا سکتا ہے، اختیار کر سکتا ہے۔ خوب، یہ جو اختیار کرنا ہے، اختیار کرنا، یہ خیر ہو تو اختیار کا معنی موجود ہوتا ہے، یعنی اختیار کرنے والی چیز، اختیار ہونے والی چیز موجود ہو تو انسان مختار ہے۔ اگر اختیار کرنے والی چیز نہ ہو، جس کو اختیار کیا جائے، تو انسان کا مختار ہونا لغو ہے۔ ساتھ ہی خیر کے مقابلے میں شر بھی ہے، جہاں خیر ہے وہاں شر ہے، نہ یہ کہ ایک افضل ہے ایک فاضل ہے، خیر کے مقابلے میں ہمیشہ شر ہے۔ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، بس یوں نہیں کہہ سکتے کہ شر بھی تمہارے لیے مناسب ہے لیکن خیر بہتر ہے تمہارے لیے، یہ تو ہدایت نہیں ہے۔ شر ممنوع ہے تمہارے لیے اور فقط خیر متعین ہے تمہارے لیے، اور اس کو چونکہ تم نے اختیار کرنا ہے اور ابتغاء کرنا ہے، اس تک رسائی کے لیے ہر قدم اٹھانا ہے آپ نے، اس لیے یہ خیر ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ کو اختیار نہ دیا گیا ہوتا انسان کو دیگر موجودات کی طرح، پھر اللہ نے یہ خیر انسان کے لیے متعین کرنی تھی۔ ابھی اللہ نے خیر کو پیدا کر دیا ہے لیکن اس کو چننا، اس کو اختیار انسان نے کرنا ہے۔ بس اس وجہ سے جہاں بھی انسان کے سامنے خیر کا تذکرہ آتا ہے، وہاں اگر ہم معمول کا معنی دیکھیں، یہ بہتر ہے، یہ کر لو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، گزر جاتا ہے انسان کہ ٹھیک ہے بہتر ہے لیکن جو میں کر رہا ہوں وہ بھی کوئی بد تو نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ ذرا زیادہ بہتر ہے اور مجھے زیادہ بہتر کی خواہش ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ قانع ہوتے ہیں کم از کم حالت پر یا کم از کم مقدار پر، کم کیفیت پر بھی قانع ہوتے ہیں، انہیں بہتر کی توقع ہی نہیں ہوتی، وہ اسی طرح اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں۔ یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ اب ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ مناع طبقہ کون ہوتا ہے، جو امام مسلمین، رہبر مسلمین پر دباؤ ڈالتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اور مداہنہ پر اکساتے ہیں کہ آپ لچک پیدا کریں۔ منع سے ہے، منع روکنا اور کسی چیز کے درمیان حائل ہو جانا، اس کو کہتے ہیں منع۔ جازہ گزر جانے کو کہتے ہیں، نکل جانا یا گزرنے دینا، تجویز گزرنے دینا، کسی چیز کو جانے دیں آپ، اور خود جواز یعنی خود گزر جائیں آپ، جواز گزرنا، تجویز گزرنے دینا،
اور مانع ہونا یعنی رکاوٹ بن جائیں، حائل بن جائیں، کسی چیز کے درمیان کوئی دوسری چیز بیچ میں کھڑی کر دیں آپ۔ منع اصل میں اس لکڑی کو کہا جاتا ہے جو کاریگر لوگ دو لکڑیوں کو آپس میں سے جدا رکھنے کے لیے اس کے بیچ میں ایک حائل کے طور پر رکھتے ہیں کہ دو چیزیں آپس میں ٹکرائی نہیں۔ بعض اوقات ٹکراتی ہیں، آپس میں تصادم ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، ٹوٹ جاتی ہیں دونوں، ان دونوں کو آپس میں جدا رکھنا پڑتا ہے۔ معمولی گھریلو چیزوں کے اندر بھی غور کریں تو ایسے رکھا ہوا ہے، جن کو آج کل رائج زبان میں واشر کہتے ہیں۔ منع اسی واشر کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک حائل بیچ میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے نلکے میں دیکھیں تو جس کے اوپر دوسری چیز فٹ کی گئی ہے، چوڑی کے ذریعے چڑھایا گیا ہے اس کو، ان دونوں کے درمیان ایک ربڑ ڈالی گئی ہے جو ان دونوں کو آپس میں ملنے سے روک رہی ہوتی ہے، تاکہ اس میں سے اگر رطوبت ہے تو باہر نہ آئے، یا کوئی اور، یا کم از کم یہ کہ آپس میں رگڑ پیدا نہ ہو ان دونوں کی۔ ایک حائل بیچ میں ڈال دیا جاتا ہے، اسی کو مانع کہتے ہیں، اسی کو امتناع کہتے ہیں۔ حائل ایجاد کرنا، دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ ڈال دینا، کوئی ایسی شے ڈال دینا جو اسے آپس میں ملنے نہ دے، جوڑنے نہ دے۔ روزمرہ ہر کام کے اندر ہوتا ہے۔ مثلا انسان کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹکراتی ہے، فرش سے آواز نکلتی ہے، اس کے نیچے کوئی نرم چیز ڈال دیتے ہیں، کپڑا رکھ دیتے ہیں، کوئی کاغذ رکھ دیتے ہیں، ہلے نہیں وہ۔ دو چیزوں کے درمیان تصادم یا استحقاق سے روکنے کے لیے حائل ایجاد کرنا۔ انسانی عمل میں ایک عمل من ہے۔ من یعنی انسان حائل ہو جاتا ہے، روک دیتا ہے، کسی چیز میں رکاوٹ بن جاتا ہے، منع کر دیتا ہے، یعنی حائل ہو کے روک دیتا ہے، حائل ہو جاتا ہے کہ یہ عمل نہیں ہونے دینا۔ کوئی ایسے کوئی چیز مانگتا ہے، اسے منع کر دیتا ہے۔ اس لیے مناعت کا ایک مطلب بخل بھی لیا گیا ہے، چونکہ بخیل بھی ممانعت کو کہتے ہیں، حائل ہونا، رکاوٹ بننا کہ یہ مال کسی مستحق یا ذوی الحق کی طرف نہ جائے، اس کو بھی بخل کہتے ہیں۔ یہی حالت من کے اندر بھی موجود ہے، منع یعنی رکاوٹ و حائل بننا۔ ایک گروہ ایسا ہو جاتا ہے جہاں بھی نظام خدا قائم ہو، دین خدا کے مطابق عمل ہو، اور جہاں پر بھی جماعت مسلمین جب خدا کے نظام پر چلیں اور اللہ کی راہ پر عمل کرنا چاہیں تو یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ یعنی حماز ان لوگوں کو نہیں پیش آتے جو خود ہیں ہی ویسے ہی شیطان کی راہ پر ہیں، ان کو تو حماز نے آ کر نہیں روکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر روک رہے ہیں حماز، ورنہ وہ جو خود ابو جہل کے ساتھ ہیں، ابو لہب کے ساتھ ہیں، اور ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہیں، ابو سفیان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے تو کوئی حماز پیدا نہیں ہوتا۔ حماز پیدا ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کا فرمان نہیں مانتے، لیکن جو سب کی سنتے ہیں، سب کو راضی رکھتے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہر ایک کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو تو دباؤ کوئی ڈالتا ہی نہیں ہے۔ کیوں ڈالے؟ چونکہ وہ سب کی سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، اور جن کے اندر نرمی ہے، جن کے اندر لچک ہے، ان کو یہ طبقات نہیں گھیرتے۔ یہ طبقات اس شخص کو گھیرتے ہیں، اس گروہ کو گھیرتے ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہے اور جن کے بارے میں انہیں یقین ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کا فرمان نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کسی کا نظام قبول نہیں کرتے۔ ان کے لیے یہ گروہ پیدا ہوتے ہیں۔ منع بھی ایک طبقہ ہے جو مومنین کے خلاف بن جاتا ہے، خود ہی بن جاتے ہیں منع طبقہ، اور اس لیے بن جاتے ہیں منع کہ مومنین کو جن وسائل کی ضرورت ہے، ان وسائل میں اور مومنین کے درمیان رکاوٹ بنتے ہیں، یا اہداف و مقاصد اور مومنین کے درمیان آ کر حائل ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ مقصد تمہیں حاصل نہیں ہونے دینا، ہم نے یہ وسیلہ تم تک نہیں پہنچنے دینا،
ہم نے یہ اقدام تمہیں نہیں کرنے دینا، ہم نے اس میدان میں آپ کو نہیں اترنے دینا، اور مومنین کو روکنے کے لیے ہر قسم کی چارہ جوئی کرتے ہیں، ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں، پراپوگنڈا کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، بدنام کرتے ہیں۔ جو لوگ وسائل رکھتے ہیں انہیں جا کر روکتے ہیں، حائل ہوتے ہیں کہ آپ مومنین کی طرف نہ آئیں۔ قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے اس عمل کو کہ یہ گروہ کثرت کے ساتھ مومنوں کے خلاف یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ ان میں منافقین کا یہ عمل ہے کہ وہ خصوصیت کے ساتھ ایک گروہی حالت میں ٹیم ورک کے ساتھ یہ عمل انجام دیتے ہیں کہ مومنین کے اوپر کوئی انفاق نہ کرے، ان کو کوئی فنڈ نہ دو، ان کے ساتھ کوئی تعاون نہ کرو اور ان کے اوپر خرچ نہ کرو تاکہ یہ ناکام ہو جائیں، اپنے ہدف میں مومنین ناکام ہو جائیں۔ قرآن کریم نے انہیں متوجہ کیا ہے کہ اگر تم نے کسی مالدار آدمی کو روک بھی لیا مومنین کے ساتھ تعاون کرنے سے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ راہ خدا بند ہو جائے گا، یعنی راہ خدا مشروط ہے اس خاص آدمی کے تعاون کے ساتھ، اس خاص آدمی کے ساتھ، اس کے پیسوں کے ساتھ، کہ اگر یہ مدد کرے گا تو اس کے بعد راہ خدا میں کام چلے گا، اور اگر یہ مدد نہیں کرے گا تو اس وقت راہ خدا میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ ان کا اشتباہ ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک عمل جو منافقین کا ہے وہ لوگوں کو انفاق علی المؤمنین سے و انفاق فی سبیل اللہ سے روکنا ہے۔ مختلف آیات کے اندر یہ مضمون تکرار ہوا ہے، جن میں سورہ حدید میں بھی ہے کہ ما لکم ان لا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور سورہ منافقون میں بھی ہے کہ یہ لوگوں کو جا کر روکتے ہیں کہ آپ انفاق نہ کریں رسول اللہ کے اوپر، رسول اللہ کے ساتھیوں کے اوپر، حتیٰ کہ یہ مایوس ہو جائیں اور تنگ ہو کر رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے، بھاگ جائیں رسول اللہ کے ارد گرد سے۔ اور انفاق پر قرآن کریم نے اس لیے تاکید زیادہ کی ہے کہ ممانعت منع گروہ لوگوں کو انفاق سے زیادہ روکتا ہے۔ ابھی بھی اگر ہم موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو ہمیں کثرت سے ایسے طبقات نظر آتے ہیں جو راہ خدا سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ آپ انفاق مت کرو راہ خدا پر۔ جہاں بھی مومن کسی درست جگہ پر جہاں راہ خدا کا مصداق یقیناً ہے وہاں یہ طبقہ پہنچ جاتا ہے اور انہیں جا کر انفاق سے روکے گا، ڈرا دھمکا کر انہیں روکے گا، لالچ دے گا، شبہات ڈالے گا، ان کے ذہنوں کے اندر تردید پیدا کرے گا، مختلف حوالوں سے انہیں روکے گا۔ سورہ منافقون میں یہ آیت 7 سورہ مبارکہ منافقون میں ان کا ذکر آیا ہے۔ ہم الذین یقولون، منافق ہی ہیں جو جا کر لوگوں کو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ ہم الذین، یہ منافق ہی ہیں جو لوگوں کو جا کر کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، علی من یعنی جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ ہیں، جو افراد جو مجاہدین رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہیں ضرورت ہے، کچھ ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنا مال و منال سب کچھ مکہ میں اگر تھا بھی تو وہیں چھوڑ آئے ہیں، اور کچھ نو مسلم ہیں جن میں مثلا ایک خاندان میں، قبیلے میں ایک شخص اگر مسلمان ہوا ہے، مستبصر ہوا ہے، تو قبیلے والا اسے مال و منال چھین لیتا ہے اور اسے بالکل نہتا کر کے نکال دیتے ہیں، بائیکاٹ کر دیتے ہیں اس کا۔ اس حالت میں جب مومنین رسول اللہ کے ہمراہ ہیں تو انہیں ضرورت ہے اب تعاون کی، چونکہ ان کے پاس نہ مسکن ہے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ ان کے پاس پہننے کے لیے ہے،
نہ اوڑھنا ہے، نہ بچھونا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان مومنین کے پاس، اور ضرورت ہے ہر چیز کی، ان کو ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، پوشاک کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، اور اگر ان پر انفاق نہ کیا جائے تو یہ اور زیادہ سختی میں ہوں گے۔ مثلا جنہیں روزانہ کھانے کی بھی ضرورت، ان کے پاس اپنا کھانا نہیں ہے، اگر انہیں کسی نے نہیں دیا تو کہیں سے خود ان کے پاس اپنا کوئی ذریعہ نہیں ہے جو رسول اللہ کے ہمراہ ہیں۔ بعض ایسے تھے۔ منافقین جا کر مدینہ میں انصار کو اور اوس و خزرج کو روکتے تھے کہ یہ جو مہاجرین آئے ہیں رسول اللہ کے ہمراہ اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ان پر خرچ مت کرو، انہیں مت دو، اور اگر کچھ عرصہ آپ نے نہ روک کے رکھا، انہیں کچھ تعاون نہ کیا تو یہ بھاگ جائیں گے سب، یہ بھوکے ہوں گے، جب بھوک لگے گی ان کو اور رسول اللہ ان کو نہیں دے سکیں گے کچھ تو یہ چھوڑ جائیں گے ساتھ رسول اللہ کا۔ ایک حربے کے طور پر، ایک ٹیکٹک کے طور پر یہ انہوں نے ہتھیار استعمال کیا کہ آپ انفاق مت کرو، ایک باقاعدہ حکمت بنائی رسول اللہ کو ناکام کرنے کے لیے اور رسول اللہ کے ساتھیوں کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے، تاکہ منافقین جو کچھ چاہتے ہیں وہ باج لیں رسول اللہ سے۔ منافقین عہدے چاہتے ہیں، منافقین اپنا ایک اثر رسوخ چاہتے ہیں، رسول اللہ کی اس تحریک کے اندر، انقلاب کے اندر بہت کچھ خواہاں تھے، اور اب وہ مائل ہیں کہ انہیں دیا جائے۔ جب نہیں دیا گیا تو انہوں نے حربے کے طور پر جا کر اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تعلقاتیوں کو روکنا شروع کر دیا کہ آپ نے خرچ نہیں کرنا رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں پر، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا، فنڈ یہاں نہیں دینا، اپنے مثلا واجبات مالی یہاں نہیں دینے۔ آج کل یہ کام شدت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ مومنین کے پاس فراوان ہیں، اموال ہیں، اور مومنین خرچ بھی کرتے ہیں، جذبہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاں مال دیا ہے وہاں پر توفیق خرچ و انفاق بھی دیا ہوا ہے انہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ کی راہ میں انہیں نظر آتا ہے، مشاہدہ کرتے ہیں، یقین آتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، وہاں جا کر وہ انفاق کریں اور تعاون کریں۔ لیکن جو ہی کسی منافق کو علم ہوتا ہے کہ یہ مومن اللہ کی راہ میں مدد کر رہا ہے فلاں جگہ پر، فوراً جا کر اس کو بدگمان کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کے دل میں توہمات ڈالتا ہے، اس کے دل میں تردید ڈال دیتا ہے، اور اسے بدگمان بدظن کر کے اسے منصرف کرتا ہے کہ مثلاً اس راہ پہ ان کے ساتھ مدد نہ ہو، اور یہ اس طرح وسائل کی کمی کا شکار ہو جائیں، قلت کا شکار ہو جائیں، حتیٰ کیا ہو جائے، حتیٰ ینفدو، حتیٰ کہ چھوڑ جائیں۔ یہ منافق ہے۔ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ راہ خدا میں لوگوں کو تعاون سے روکتا ہے، تعاون مالی سے روکتا ہے، خصوصاً انفاق سے روکتا ہے جا کر۔ اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ منافق ہمارے معاشرے میں کون ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کون ہے جو مشائیت کرتا ہے، کثرت سے رابطے کرتا ہے، رفت و آمد کرتا ہے، جو ہی سنتا ہے کہ کوئی آدمی راہ خدا میں کہیں مدد کر رہا ہے فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے یا منصرف کر کے کہتا ہے میں تجھے دوسری جگہ بتاتا ہوں وہاں کرے، یا سرے سے منع کر دیتا ہے کہ آپ نے دینا ہی نہیں ہے، سرے سے راہ خدا میں کوئی خرچ نہیں کرنا۔ یہ منافق کی علامت ہے، اور دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ منافقین کے مطالبات مان لیے جائیں، منافقین کے اوپر در کھول دیے جائیں، نظام سارا منافقین کے حوالے کر دیا جائے، اور منافقین بھی مومنین جیسی عزت کے حامل ہو جائیں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ خرچ کیے بغیر انہی کے حامل ہو جائیں۔ عرض کیا تھا کہ تمام طبقات اس عہد میں جس میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور اس وقت جو ان کا طریقہ کار تھا اور عمل تھا وہ بہت ابتدائی نوعیت کا تھا۔ آج کی نسل میں اور یہ بعد والے زمانوں کے اندر یہ اعمال بہت شدت کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ مثلاً مومنین کو جا کر اکسائیں گے منافقین کہ آپ اپنے پیسے مثلا ڈبو دو، غرق کر دو، پھینک دو، دریا میں ڈال دو، راہ خدا میں نہیں دینا، فلاں جگہ نہیں دینا، کیونکہ دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں راہ خدا کے راہیوں کو اور مومنین کے پیشواؤں کو دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں، مالی کمی پیدا کر کے اور مالی وسائل میں قلت پیدا کر کے
دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے کہ یہ بہت نادان و جاہل ہیں، انہیں نہیں معلوم، اور یہ مومنین کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یوں نہیں کہ صرف منافقین اس اللہ کے نظام سے اور اللہ کے ضابطے سے آگاہ ہوں اور وہ نہیں سمجھتے، بلکہ بعض اوقات نظر آتے ہیں کہ مومنین بھی نہیں سمجھ رہے اللہ کے اس نظام کو، اور وہ یہ ہے، اس سے پہلی آیت میں ہے کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ رسول اللہ کو فرمانے کہ آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، خدا نے ان کی مغفرت نہیں کرنی، اللہ نے ان منافقین کو معاف نہیں کرنا، چونکہ خدا کا یہ قانون ہے کہ فاسق قوم کو خدا نے ہدایت نہیں دینی، جب تک فسق چھوڑ نہیں دیتے، فسق پر قائم رہے اور خدا انہیں ہدایت دے دے، یہ ناممکن ہے۔ یہ کون ہیں یہ فاسقین؟ ہم الذین، یہ وہ فاسق ہیں جنہیں ہرگز ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو جا کر کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے ساتھیوں پر انفاق مت کرو، رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ تعاون مت کرو، رسول اللہ کے ساتھیوں کی مدد مت کرو۔ کیوں؟ حتیٰ ینفضوا، حتیٰ کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر دور ہو جائیں، بھاگ جائیں اور رسول اللہ تنہا رہ جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ وہ قانون ہے جیسے مومنین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ للہ خزائن السماوات والارض، جس کی راہ میں تنگی پیدا کرنے کے لیے تم یہ منافقانہ ہیلے کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ وہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے؟ وہ اس مال کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کا دین، نہ اس کا راستہ، نہ اس کے بندے، نہ اس کے ماننے والے، نہ اس کے فرمان بردار و مطیع، وہ خود خزانوں کا مالک ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے اسی کے خزانوں سے یہ قطرہ تمہیں عطا ہوا ہے، اور اس میں تم بخل کر کے، امتناع کر کے، مناع بن کر لوگوں کو روکتے ہو تم۔ للہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافقین یہ درک اور یہ فہم نہیں رکھتے، وہ ہرگز یہ نقطہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی ان زبون و خوار و ذلیل حرکتوں سے خدا کے راہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، ان منافقین کے ذہنوں میں ایک اور پلان، نقشہ بھی پایا جاتا ہے مومنین کے متعلق، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمیں طاقت ملے گی، جب ہمارا اقتدار آ جائے گا، جب ہمارا اختیار آ جائے گا، جب ہمارے لیے ممکن ہو جائے گا، حالات ہمارے لیے بہتر ہو جائیں گے، ہم کیا کریں گے کہ جو عزیز ہے اسے ذلیل کر دیں گے ہم جا کر۔ یعنی آج یہ جو مہاجرین ہیں یہ عزیز ہیں، یا آج مجاہدین عزیز ہیں، آج مومنین عزیز ہیں، اور منافقین کو ذلیل ہونا پڑ رہا ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہمارے پاس اقتدار آنے دو، ہمارے پاس حالات کی زمام آنے دو، ہم اس سب کو بدل کے الٹ کر دیں گے، جو عزیز ہے اسے ذلیل بنا دیں گے۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہاں بھی نافہم ہیں۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، چونکہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس چیز کو درک نہیں کر سکتے۔ یہ ایک نمونہ عرض کیا ہے اس موارد کا کہ منافقین یا مناع طبقہ للخیر، جو ہر اس چیز کو روکتے ہیں جسے ہونا ضروری ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں عمومی طور پر جائزہ لیں پوری اسلامی دنیا کا، بہت کچھ آج نہیں ہے، جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ مختلف ممالک میں، عرب مسلمانوں کے پاس، عجم مسلمانوں کے پاس،
ہندی مسلمانوں کے پاس، پاکستانی مسلمانوں کے پاس، افغانیوں، دیگر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، آج ان کے پاس بہت کچھ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، وہ نظام ان کے پاس جو ہونا چاہیے آج نہیں ہے، وہ مقام ان کا جو ہونا چاہیے آج نہیں ہے، وہ اقتصاد جو ان کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، وہ صنعت نے جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اور وہ جو عزت ان کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قرآن کریم اس نہ ہونے میں ایک طبقے کو ذمہ دار سمجھتا ہے، اور وہ ہیں مناع، جنہوں نے یہ محرومیت مسلمانوں کے لیے فراہم کی ہے، جو اس محرومیت کے بانی ہیں، جن کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم اگر پاکستان کو مثال لے لیں کہ پاکستان میں بہت کچھ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہے اگر اسے جمع کیا جائے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو نہیں ہے وہ کس قدر زیادہ ہے، جسے ہونا چاہیے تھا۔ مثلا پاکستان کا آج جو مقام دنیا میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، پاکستانی کا جو مقام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ قوم ہر اس چیز سے محروم ہے جو اس کے پاس ہونی چاہیے تھی، جو اس کے لیے لازمی تھی، ہر اس چیز سے محروم ہے، اس تعلیم سے محروم ہے، اس عزت سے محروم ہے، اس احترام سے محروم ہے، اس زندگی سے محروم ہے، ان وسائل سے محروم ہے، ایسی حکومتوں سے محروم ہے، اس قانون سے محروم ہے، حکمرانوں سے محروم ہے، ہر اس چیز سے محروم ہے جس کے لیے جو ان کے لیے لازمی و ضروری تھی، یعنی خیر تھی۔ خیر یعنی ما ینبغی ان یختاروا، جو کچھ ان کے لیے لازمی تھا اختیار کرنا وہ آج ان کے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ کچھ خیر کی راہ میں مناع بنے ہیں۔ 70 سال پاکستان کے، اور ان 70 سالوں میں پاکستان کے پاس آج بہت کچھ نہیں ہے، تو وہ مناع تلاش کریں جنہوں نے یہ محرومیت ایجاد کی ہے، وہ جو ذمہ دار ہیں انہیں تلاش کریں، اور خصوصاً جو اس وقت باعث محرومیت ہیں، یہ مناع ہیں جو قوم کے اور ان وسائل کے درمیان حائل ہیں، جو ان تمام امور میں جو اس قوم کے لیے لازمی تھیں اور کر سکتے تھے حاصل اور نہیں ہوئے، اس کے درمیان اور قوم کے درمیان یہ حائل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور زیادہ تر جو آپ کو مناع نظر آئیں گے جنہوں نے روکا ہے، وہ یہی سادہ، کبراء، نواب، مخدوم اور وڈیرے، چودھری، ملک، لیڈر اور پارٹیوں کے لیڈر، حکمران، طواغیت، پیشوا، یہی ہیں جنہوں نے نہیں قوم کو کچھ حاصل نہیں ہونے دیا، محروم ترین قوم میں تبدیل کر دیا، اور جب کہ ہونا ان کو کچھ اور چاہیے تھا۔ یہ مناع للخیر ہیں۔ لا تطع، رسول اللہ کو فرمانے کہ ان کی اطاعت نہیں کرنا، ان کی بات نہیں ماننا، اور پاکستان میں صرف انہی کی بات مانی جاتی ہے، مناع للخیر۔ جو بھی پاکستان کے لیے خیر کی راہ میں مانے ہیں وہی مطاع ہیں، پاکستانی قوم اسی کی بات مانتی ہے، اور اس کی بات نہیں مانتی جو فتاح ہیں، جو ان کے لیے فتح کر رہے ہیں، جو ان کے لیے خیر کی راہیں کھول رہے ہیں، ان کے لیے یہ ذرا گنجائش بھی نہیں رکھتے اپنے اندر، بلکہ حمازوں نے، نماموں نے اور ان طبقات نے، حلاف و مہان طبقات نے ان فتاحوں کے متعلق ایسی ذہنیتیں ان کی بنا دی ہیں کہ ان کے بارے میں بدگمان ہیں، وہ بدبین ہیں، ان کے بارے میں ان کی سوچ ہی غلط ہے۔ انہوں نے ہر اس گمراہ کو اپنا پیشوا مانا ہے جو باعث محرومیت ہے اس قوم کے لیے۔ ایک سادہ سا مطلب ہے، ایک بچے کو بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ محرومیت، سب سے بڑی محرومیت شعور کی محرومیت ہے، کہ بڑی خیر، جس خیر میں باقی سب خیر ہیں، وہ ہے شعور۔ اور پاکستانی قوم مبتلا ہے مناعون میں، جو مناع ہیں، جنہوں نے روکا ہوا ہے، محرومیت کا باعث ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعن کی ہے کہ یہ جو مناع ہیں، باعث محرومیت ملت ہیں،
یہ اتنے خسیس ہیں و خبیث ہیں کہ نہ صرف قومی مقامات انہوں نے روکے ہیں اور قوم کے مقاصد سے قوم کو محروم کیا ہے، وسائل سے محروم کیا ہے، تعلیم و تحصیل سے محروم کیا ہے، اور قوم کو شعور سے محروم کیا ہے، قوم کو شخصیات سے محروم کیا ہے، قوم کو قوم کے معماروں سے محروم کیا ہے، بلکہ یہ روزمرہ کی برتنی کی چیزیں بھی انہوں نے ان سے بھی محروم کر دیا ہے قوم کو۔ لیکن یہ پاکستانی قوم قرآن نہیں پڑھتے کہ ان کے ساتھ المیہ کیا ہے جو قرآن کریم نے ان کے لیے ذکر کیا ہے۔ سورہ مبارکہ ماعون میں آیا 7 میں ہے۔ سورہ ماعون قرآن کریم کا 107 نمبر سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، دین جھٹلانے والا دیکھا ہے آپ نے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، جو دین جھٹلاتا ہے دیکھا ہے وہ آپ نے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو چھوڑ دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہ ہے جو مساکین کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، پہلے یہ ذکر کیا ہے کہ دیکھے ہیں ایسے دین جھٹلانے والے۔ دین جھٹلانے والوں کی ایک عملی علامت یہ ہے کہ یتیموں کا دھیان نہیں رکھتے اور مساکین کو اطعام نہیں کرتے۔ وہ بھوکے رہتے ہیں، یہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، لیکن انہیں ذرا برابر مساکین کا خیال نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ممکن ہے نمازی ہوں یہ، اور ہیں یہی جو مکذبین دین ہیں اور جو یتیم جھٹلاتے ہیں، طعام مسکین نہیں کرتے، اطعام۔ فویل للمصلین، پس ایسے نمازیوں پر ہلاکت و مردہ باد، ویل ہو، ہلاکت ہو، موت ہو ان نمازیوں کے اوپر۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل و سست ہیں، لاپرواہ ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکار ہیں، یہ نمازی جو ریاکار ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں یہ نمازی؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ معون کو من کرتے ہیں، منع ہیں، منع روکتے ہیں، نہیں دیتے، معون لوگوں کو نہیں دیتے۔ معون معنا، معن، منع، من منع سے، میم نون عین، اور معون معنا سے ہے، میم عین نون۔ معنا ان عام چیزوں کو کہتے ہیں، اس معنا یعنی پانی کا بہنا، ہوا کا چلنا، عام چیزیں جو خریدی نہیں جاتی، عام چیزیں جو ذخیرہ نہیں کی جاتی، عام چیزیں جو ہر ایک کی دسترس میں اور ہر ایک کے لیے ہیں، یہ ان چیزوں کو لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے۔ معمول کی چیزیں لوگوں تک، ضرورت کی چیزیں لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے، جن کا ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور اشد ضروری ہے، یہ ان چیزوں کو بھی لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے۔ وہ بھی آپ دیکھیں قوم کے پاس، لوگوں کے پاس جا کر دیکھیں، ابتدائی ضروریات ان کے پاس نہیں ہیں۔ مثلا ان کو روزمرہ کے برتن، بعضوں نے مانا کیا کہ روزمرہ کے استعمال کے برتن ایک دوسرے کو نہیں دیتے، نہ روزمرہ کی ضروریات ان کو نہیں دیتے، مانے بنے ہوئے ہیں۔ کون مانے بنے ہوئے ہیں؟ یہی بعض نمازیں پڑھنے والے مانے بنے ہوئے ہیں۔ ویل ہو ان کی نمازوں پر، ریاکاری کی نمازوں کے اوپر اور غفلت کی نمازوں کے اوپر، کہ جو ریاکاری کرتے ہیں اور ضرورت کی چیزیں لوگوں کو فراہم نہیں کرتے، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے گھروں کے اندر ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور لوگ محروم ہیں ضرورت کی ایک ایک چیز کو۔ مثلا جو بیمار ہے اور علاج سے محروم ہے، یہ عیاشی پہ لگا رہا ہے، یہ تفریح و پکنک پہ خرچ کر رہا ہے، اس نے ہر شہر میں اور ہر تفریح مقامات پر ویلا بنائے ہوئے ہیں، اور اس نے اپنی اولادوں کے لیے اور اپنی بیویوں کے لیے محل و کاخ بنائے ہوئے ہیں،
اپنے لیے ہر عیش کا سامان اس نے مہیا کیا ہوا ہے، جہاز و کشتیاں خریدی ہوئی ہیں اس نے، اور اسی کے پڑوس میں، اسی کے ملک کے اندر لوگ علاج و معالجہ کی بنیادی نجات دہندہ دواؤں سے محروم ہیں۔ مثلاً ایک مریض ہے، ایک خاندان ہے یا کئی خاندان ہیں ان کے اندر مریض ہیں، اگر انہیں معمولی سی ایک دوا بھی مل جائے تو جان بچ سکتی ہے اس کی۔ بخار میں مبتلا ہے، انفیکشن میں مبتلا ہے، کوئی اور عفونت ہے، معمولی سی مدد اگر اس کو مل جائے اس کی جان بچ سکتی ہے، لیکن انہیں محروم رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے در حقیقت بدکار۔ ویل للمصلین، ان نمازیوں پر ویل ہو جو ساہون ہیں اور راؤن ریاکار ہیں۔ پس مناع طبقہ اگر پیدا ہو جائے، مناع سب سے خطرناک ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پوری امت کو محروم کر دیتے ہیں۔ مثلاً آج مناع لوگ محروم ہیں، ہدایت سے محروم ہیں، قرآن سے محروم ہیں، قرآن کی تعلیمات سے محروم ہیں۔ کس نے کیا ہے محروم؟ انہی مناعوں نے کیا ہے، منع کرنے والوں، جن کا پیشہ ہی مناعیت ہے۔ آج تعجب ہوتا ہے لوگوں کو، دین کی الف بے جب بتاتے ہیں، ابجد بتاتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ پہلی دفعہ سنا ہے ہم نے، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھی۔ قرآن کی آیات ہیں اور آپ کو معلوم نہیں تھی؟ بس معلوم ہوا کہ ایک مناع نے ہدایت سے محروم کیا، وہ ایک طبقہ ہے مناع، جنہوں نے لوگوں سے وسائل لیے ہیں لیکن لوگوں کو محروم رکھا ہے، لوگوں سے چندے لیے ہیں، لوگوں کو محروم رکھا ہے، لوگوں سے ووٹ لیے ہیں، لوگوں کو محروم رکھا ہے۔ مناعوں کی وجہ سے یہ فقر و فاقہ و افلاس و زبون حالی ان مناعوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ مناع شدید تباہ کن طبقہ ہے۔ یہ مناع وہ ہیں جو گینگ بناتے ہیں، ٹیم بناتے ہیں، پارٹی حزب جماعت بناتے ہیں، اور مشاء بھی ہیں یہ مناع، یعنی ان کے روابط فراوان ہیں پوری دنیا کے اندر، ہر ایک جگہ پر ان کے روابط ہیں، ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر نمامیت کرتے ہیں، وہاں جا کر فساد کی باتیں، بھڑکانے والی باتیں، جھوٹ اور دروغ جا کر پیش کرتے ہیں وہاں پر، اور چہرہ مسخ کر کے پیش کرتے ہیں خدا کی راہ میں جانے والوں کا، اللہ کی خاطر کام کرنے والوں کا، اللہ کے مطیع بندوں کا چہرہ، کردار اور شخصیت مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، مومنین کی شخصیت مسخ کر کے پیش کر کے بدنام کرتے ہیں، اور پھر مناعیت کرتے ہیں کہ اگر کوئی خیر مومنین کی طرف آ رہی ہے، مناع بن جاتے ہیں، آگے دیوار بن کے، رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان تک ہم نے کچھ بھی پہنچنے نہیں دینا، مومنین تک ہم نے کچھ نہیں پہنچنے دینا۔ یہ فاسد گروہ، یہ تباہ کن طبقہ، یہ دراصل تمام بدبختیوں کا ضامن و تمام بدبختیوں کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ان کو شدت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مکذب دین ہیں، یہ جھٹلانے والے ہیں۔ وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تکذیب کرنے والے کون ہیں؟ قرآن نے سورہ قلم میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے رسول آپ مکذبین، جھوٹوں کی اطاعت نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں، ان کے ساتھ سمجھوتا مذاکرات نہ کریں۔ کون ہیں جھوٹے؟ کون ہیں؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، جھوٹے وہ ہیں جو دین جھٹلاتے ہیں۔ کون ہیں یہ دین جھٹلانے والے؟ یہ وہ ہیں جو یتیم کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، یتیم کو مدد نہیں کرتے، تعاون نہیں کرتے، یتیم کی کوئی کفالت و سرپرستی نہیں کرتے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ وہ لوگ ہیں جو مسکین کو اطعام نہیں کرتے۔ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، اور ان کی نمازیں دیکھو، ہلاکت ہو ان کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے ہی غافل ہیں، جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز انسان کو بتاتی کیا ہے۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یہ جو ریاکاری کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جنہوں نے ضروریات روکی ہوئی ہیں لوگوں سے، جو مانے بنے ہوئے ہیں ضروریات سے، پوری ملت کے لیے مناع ہے، ملک کے لیے مناع ہے، قوم کے لیے مناع ہے، مومنین کے لیے مناع ہے۔ آج جتنی چیزیں نہیں ہیں، مثلا اگر آج اچھے تعلیمی ادارے نہیں ہیں تو مناعوں نے روکے ہیں، آج تربیتی ادارے نہیں ہیں، مناعوں نے روکے ہیں۔ آج اگر مخلص دل سوز افراد نہیں ہیں تو مناعوں نے روکے ہیں۔ یہ مناع للخیر، یہ باعث و بانی ہے اس کے۔
اور ان کو سب جانتے ہیں، ہر ایک آدمی جانتا ہے اپنے علاقے کے منّا کو کہ یہ اس کی وجہ سے علاقہ ہمارا محروم ہے، اس نے کچھ ہونے نہیں دیا۔ یہ ابھی بھی اگر کوئی مومن اقدام کرتا ہے، فرض کریں کسی جگہ مومنین کی ایک جماعت نے کوئی بیٹھے آپس میں تجویز دی کہ ہمیں خدا کی راہ میں یا اپنے علاقے کی رفاہ میں یا اپنے آئندہ نسلوں کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہیے، یہ منّائین اسی گہوں میں، اسی قریے میں، اسی میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ نہیں کرنے دینا، یہ کام نہیں ہونے دینا، چونکہ فلاں گروہ کر رہا ہے پس نہیں ہونے دینا، ان کو مداہنہ کے اوپر مجبور کرتے ہیں۔ منّاع للخیر، آپ نے اطاعت نہیں کرنی، ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر، ان صفات کے حامل گروہوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ آیات ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بارہا پڑھی ہیں، لوگوں نے ان کے اوپر قراتیں کی ہیں، تلاوت کیے ہیں، ختم قرآن کیے ہیں کہ یہ کہ استخاروں میں یہ ساری آیات آئی ہیں، ہر ایک کی نظروں سے گزری ہوئی ہیں، شاید ہی کوئی مسلمان ہو جس کی نگاہوں سے یہ آیات نہیں گزری، لیکن ہم تفاسیر میں بھی رجوع کرنے جا کر ان آیات کے ضمن میں وہی اخلاقی تذکرات ذکر کیے ہیں انہوں نے۔ یہ وہی آفت ہے کہ علوم سے سیکھ کر قرآن میں آئے ہیں، علوم میں تیار ہو کر قرآن کی طرف آئے ہیں۔ ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، لیکن نہ یہ ہو کہ علوم اس طرح سے پڑھیں کہ قرآن کی راہ میں حجاب و رکاوٹ بن جائیں، کہ قرآن ہمیں سمجھ میں ہی نہ آئے، اور قرآن کی اصطلاحات کو ہم لے جائیں انہی علوم کی بنائی ہوئی اصطلاحات کے اوپر حمل کر کے اور ان کی لکھ کے اور پھر یہ کہیں کہ کوئی خاص بات تو ہمیں اس میں نظر نہیں آتی۔ خوب یہ منّا طبقہ جس میں مبتلا ہیں آج لوگ، جن کی وجہ سے سب کچھ ہے، محرومیت ہے، کم از کم ان کی اطاعت نہ کریں، ترک اطاعت کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ابھی فرض کریں یہاں گفتگو ہو رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، پہنچ رہی ہے یہ آواز، آئندہ بھی جائے گی لوگوں تک، جس نے سن لی علمی استفادہ کر لے گا، لیکن ایک منّا کی اطاعت ترک نہیں کرے گا، اسی منّا کے ساتھ ہی وفادار رہے گا، اس منّا سے دور بھی نہیں ہوگا۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے، لا تطع، تو اطاعت نہ کر منّاع للخیر کی، جس نے خیر سے لوگوں کو محروم کیا ہے، جس نے خیر سے لوگوں کو دور رکھا ہے، تو اس کی اطاعت مت کر، تو اس کی بات نہ سن، تو اس کا مشورہ نہ لے، تو اس سے سمجھوتا مت کر، تو اس کی خاطر اپنے موقف میں تبدیلی مت کر، تو اس کے لیے لچک پیدا مت کر، تو اس کے بنائے ہوئے ماحول میں اس کے زیر فشار آ کے، اس کے دباؤ میں آ کے اپنے راستے کو تعین مت کر، اپنے ارادے کو تبدیل مت کر۔ یہ سب اطاعت ہے۔ اگر منّاؤں نے یہ راستہ بند کر دیا، یہ کار خیر روک لیا، یہ امر خیر روک لیا، تو ہم سوچنا شروع کر لیں کہ ان منّاؤں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی جائے۔ ہیں ایسے لوگ کہ جب دیکھتے ہیں کہ مقابلے میں کوئی بہت قوی گروہ آ گیا ہے، ابو سفیان جیسا اور ابو لہب جیسا، ولید ابن مغیرہ جیسا اگر سرسخت دشمن آ گیا ہے، ڈھیٹ دشمن آ گیا، لجوج و لدود قسم کا گروہ آ گیا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، بیٹھ کے بات چیت کریں کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہو، آپ کو کیا چاہیے، کچھ بتا دے دیں ان کو، کوئی لچک ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ مثلا باقاعدہ تجاویز دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کے مثلا مقابلے میں اس شدت کے ساتھ آ جاتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں مومنین کو یا مومنین کے کسی رہنما کو کہ آپ اپنے اندر تھوڑی لچک پیدا کریں، آپ ان کو مجلس پڑھوا لیں، آپ ان کو کسی جلسے میں بلا لیں، آپ ان کو کوئی صدارت دے دیں، آپ ان کو کوئی عہدہ دے دیں، آپ ان کو کسی انجمن میں لے لیں، آپ ان کو کسی ٹرسٹ میں لے لیں، یہ رکاوٹ نہیں بنیں گے، یہ راستے سے ہٹ جائیں گے، روڑا نہیں رہیں گے۔ یہی تو قرآن فرما رہے کہ ولا تطع، یہ نہیں کرنا، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کو کوئی عہدہ منصب نہیں دینا، ان کی خاطر اپنے دستور ضابطے میں تبدیلی نہیں لانی، تم نے ان کی خاطر اپنا موقف نہیں بدلنا، اگر یہ موقف دین کا ہے اور اللہ کا ہے۔ اگر اللہ کا نہیں ہے، آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں، اپنے معاملات ہیں، ان میں کر سکتے ہو آپ،
لیکن اگر خدا کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، اولی الامر کا حکم ہے، اس میں آپ اس طبقے کے مقابلے میں ذرا برابر نرمی نہیں دکھا سکتے۔ اس لیے آج دیکھیں ہم کثرت سے محرمات، بدعتیں اور خرافات کثرت سے ظاہر ہیں۔ کیوں؟ کہ علماء نے سمجھوتا کیا ہے۔ ایک بین الغی چیز کو دیکھتے ہیں جو سب ارتکاب کر رہے ہیں اور اس کے خلاف بولتے نہیں ہیں، فتویٰ نہیں دیتے، بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ان کی تقلید چھوڑ جائیں گے، ان کی تقریر میں نہیں آئیں گے، ان کی مجلس میں نہیں آئیں گے، ان کے حامی نہیں ہوں گے، ان کو ووٹ نہیں دیں گے، ان کے بارے میں پراپوگنڈا کریں گے، اس لیے چپ ہو جاتے ہیں، خاموش۔ یہی اطاعت ہے ان کی، نرمی پیدا کرتے ہیں، لچک، معتدل بن جاتے ہیں ان کے مقابلے میں۔ ان کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنا اپنا سارے کام کرو۔ مثلا ایک سمجھوتے کی بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ٹھیک ہے یہ اپنا کام کرتے رہیں، وہ جو غلط ہے وہ اپنا کام ان کو کرنے دو، وہ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں۔ یہ اطاعت ہے، اسی سے قرآن روک رہا ہے، لا تطع، یہ اطاعت ہو جائے گی۔ ان کی خاطر اپنے اندر لچک، نرمی پیدا کرنا، مداہنہ، مجاملہ ان کے ساتھ، یہ اطاعت ہے ان کی، اور ان کی اطاعت جرم ہے۔ ان کی اطاعت کرو گے پھر اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ آج مومنین بالخصوص مناعون للخیر کے تابع ہیں۔ جو ان کی بدبختی و محرومیت کا باعث ہے اسی کے عاشق ہیں، اسی کے وفادار ہیں، اسی کے تابع ہیں۔ جن کی وجہ سے یہ محروم ہیں انہی کے وفادار ہیں، اور اللہ کے فرمان کو نہیں مانتے نہیں ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اثیم۔ معتد و اسیم یہ دو اور عنوان ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کیے، ابھی جاری ہیں آگے۔ عتل و زنیم اور ذو المال والبنین، یہ 3-4 عنوان ابھی باقی ہیں ان گروہ کے، جو رسول اللہ کو آ کر مداہنہ پر اکساتے ہیں، یا مومنین کو، یا کسی بھی زمانے کے جماعت کو اور ان کے پیشواؤں کو آ کر مداہنہ پہ اکساتے ہیں۔ جیسے عرض کیا کہ اس وقت رسول اللہ کے زمانے میں ایک مورد تھا، فقط رسول اللہ پر دباؤ ڈالتے تھے۔ آج ہر ملک کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر شخصیت کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے کہ اس کو مداہنہ پر مجبور کیا ہو گیا، اور بن گئے ہیں بہت سارے مداہن بن گئے ہیں، یعنی لچک پیدا کر لی ہے بہت ساروں نے، اور اس کو دین ہی سمجھ لے۔ یہ لچکدار دین وراثت میں ملا ہے، بڑوں سے ملا ہے، بزرگوں سے ملا ہے، سابقین سے ملا ہے، لچکدار دین۔ یہ مداہنہ والا دین، اور دین مداہنہ اللہ کا پسندیدہ دین نہیں ہے۔ اللہ کا پسندیدہ دین دین قاطع، دین روشن، دین ناب اور دین مبین ہے، واضح و دو ٹوک دین خدا کا ہے، جس کے اندر لچک نہیں ہے، جس دین کا شعار ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، قل کہہ دو ان کو، کفار کو، واضح دو ٹوک، لکم دینکم ولی دین، ہم تمہارے کام نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہے تم ہمارے ساتھ نہیں مل سکتے، بس تم اپنا دین لو، ہم اپنا دین لیتے ہیں۔ یہ ہے پیمانہ دین خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کچھ جو عناوین باقی ہیں انہیں بعد میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ صلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔